الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر 7 ہجری کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن مشہور صحابیہ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا بنت عبداللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنی ضروریات بیان کر کے آپ سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حاجت مند کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس حضرت شفاء رضی اللہ عنہا کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت فرمائی، لیکن حضرت شفاء رضی اللہ عنہا برابر اصرار کرتی رہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے گھر چلی گئیں جو قریب ہی تھا۔ وہاں دیکھا کہ ان کے داماد گھر میں بیٹھے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں گئے۔ کسی صاحب رسول کا اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے مسجد نہ جانا بڑی عجیب بلکہ انہونی بات تھی۔ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا نے داماد کو ملامت کی کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تو گھر میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے عرض کی، خالہ جان مجھے ملامت نہ کیجیے، میرے پاس ایک ہی پرانی قمیض تھی جسے میں نے پیوند لگا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مجھ سے ادھار لے لی کیونکہ آپ کے پاس پہننے کے لائق کوئی کپڑا نہ تھا۔ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ننگے بدن صرف تہمت کے ساتھ مسجد جاؤں اور لوگوں کو بتاتا پھروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قمیض عارضاً لے لی ہے۔ داماد کا جواب سن کر حضرت شفاء رضی اللہ عنہا بہت پشیمان ہوئی اور بولی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے۔ میں تو صبح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کے لیے اصرار کر رہی تھی اور آپ عذر فرما رہے تھے۔ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا بنت عبداللہ کے یہ سعادت مند داماد جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا شمار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین حق کو سر بلند کرنے کی جہد مسلسل میں گزار دیں اور اس راہ میں کسی بڑی سے بڑی مصیبت کو خاطر میں نہ لائے۔ علامہ ابن اسیر نے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبداللہ بن متاع بن عبداللہ لکھا ہے، لیکن ابن حزم کے بیان کے مطابق ان کا نام عبداللہ بن عمر بن متاع تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شرحبیل کا تعلق بنو تمیم سے تھا، لیکن جمہور اہل سیر نے انہیں کندی بتایا ہے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ ابھی کم سنی تھے کہ سایہ بدری سے محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ حسنہ رضی اللہ عنہا نے مکہ کے ایک صاحب سفیان رضی اللہ عنہ بن معمر سے شادی کر لی۔ قیاس یہ ہے کہ حسنہ اسی زمانے میں اپنے کم سن فرزند شرحبیل کے ہمراہ وطن سے مکہ آئیں اور یہی مستقل اقامت اختیار کر لی۔ یہ بعثت نبوی سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چونکہ اہل مکہ کو حضرت شرحبیل کے آباء و اجداد سے چندہ واقفیت نہ تھی، اس لیے وہ انہیں ماں کی نسبت سے شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ پکارنے لگے اور اسی نام سے انہوں نے تاریخ میں شہرت پائی۔ اکثر ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کے حلیف تھے، لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ ان کو بنو زہرہ سے حلیفانہ تعلق پیدا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، جبکہ ان کے ستیلے والد سفیان رضی اللہ عنہ بن معمر کا تعلق قریش کی شاخ بنو جمحہ سے تھا۔ بہر صورت اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حسنہ رضی اللہ عنہا، ان کے ستیلے والد سفیان رضی اللہ عنہ بن معمر، اخیانی بھائی جابر رضی اللہ عنہ بن سفیان اور جنادہ رضی اللہ عنہ بن سفیان سبھی نہایت سعید الفطرت لوگ تھے۔ یہ سب بعثت نبوی کے بالکل ابتدائی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے۔ یوں اس گھرانے کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں ایسا امتیازی درجہ حاصل ہو گیا جس میں بہت کم خاندان ان کے شریک و سہیم ہیں۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان نے سن 1 بعد بعثت کے درمیان کسی وقت اسلام قبول کیا۔
یہ وہ دور تھا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ حق کا آغاز نہیں کیا تھا اور نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو مسلمان اپنی قوم اور قبیلے سے چھپ کر مکہ کی سنسان گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ مشرکین کو ان کے تبدیلی دین کا علم نہ ہو سکے۔ چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے ان سابقین اسلام میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ بھی شامل تھے۔ سن 3 بعد بعثت میں ایک مرتبہ مسلمان مکہ کی ایک گھاٹی میں مصروف نماز تھے کہ مشرکین کی ایک ٹولی وہاں پہنچ گئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ایک نئے طریقے سے عبادت کرتے دیکھ کر بھڑک اٹھے اور یک بارگی نمازیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں جوش آ گیا اور پاس پڑی ہوئی اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کو دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرے مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشرکین نے ان کے تیور دیکھے تو ٹھنڈے پڑ گئے اور اپنے زخمی ساتھی کو ہمراہ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بن ابی الارقم مخزومی کے مکان کو جو صفا کے قریب واقع تھا مسلمانوں کو اجتماع اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف فرما رہتے اور اہل حق بھی بشمول حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دار ارقم ہی میں نماز ادا کرتے۔ سن 4 بعد بعثت کے اوائل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت حق کا آغاز فرمایا تو مشرکین کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا ہدف بن گئے، لیکن وہ بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ جب کفار کے مظالم شدید سے شدید تر ہو گئے تو سن 5 ہجری بعد بعثت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ حبشہ چلے جائیں، جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل شخص ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کو ہجرت کر گیا۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ اگلے سال سن 6 بعد بعثت کے آغاز میں 80 سے کچھ اوپر مردوں اور 18 یا 19 خواتین نے حبشہ کی راہ لی۔ ان میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ گویا پورے گھرانے نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ علامہ بلازری اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا، حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں ان کے نام کے ساتھ کاتب رسول اللہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ ان روایات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی تھی، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان مخصوص صحابہ میں سے تھے جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا اعتماد حاصل تھا، یہاں تک کہ آپ نے کتابت وحی جیسی عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی۔ اگرچہ اہل سیر نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کب اور کن موقعوں پر کتابت وحی کی خدمت انجام دی، لیکن قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہجرت حبشہ سے پہلے بھی گاہے بگاہے یہ شرف حاصل ہوا اور حبشہ سے واپسی کے بعد بھی۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ حبشہ میں مسلسل 13 برس تک غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ مہاجرین حبشہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ وہ دوسری ہجرت حبشہ میں اپنے خاوند عبید اللہ بن حجش کے ہمراہ اسی قافلے میں حبشہ پہنچی تھیں جس میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ بدقسمتی سے عبداللہ بن حجش نے حبشہ پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، لیکن خدا نے عبید اللہ کے دل پر مہر لگا دی تھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت کی حالت ہی میں رندانہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے عالم غربت میں بیوہ ہونے کی اطلاع ملی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپنے کا قصد فرمایا۔ چنانچہ جب ان کے ایام عدت پورے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کے نام ایک دعوتی مکتوب روانہ فرمایا، جس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو پیام نکاح بھی دیا گیا تھا۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو انہوں نے بلا تعامل قبول کر لیا۔ چنانچہ نجاشی نے ایک مجلس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا غائبانہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور آپ کی طرف سے حق مہر بھی ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اس مبارک نکاح کے چند دن بعد نجاشی نے تمام مہاجرین حبشہ کو 2 کشتیوں میں سوار کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ سب 60 مرد و زن تھے۔ ان میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے ہمراہ زیر نگرانی مدینہ منورہ روانہ کیا تھا۔ یہ مقدس قافلہ جس دن مدینہ منورہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اور اسی روز فتح خیبر سے فارغ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی مدینہ واپس آنے میں کچھ دیر تھی، لیکن حبشہ سے آنے والے اصحاب کو اپنے محبوب آقا سے ملے بغیر کہاں چین تھا۔ تمام مرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کی شوق میں خیبر پہنچے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کے بچھڑے ہوئے ان جان نثاروں کو دیکھا تو آپ کو کمال درجے کی مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک سے معانقہ فرمایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ کرم ان کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ حبشہ سے واپس آنے والے تمام صحابہ اور صحابیات کو ذو الہجرتین کا عظیم لقب مرحمت ہوا، کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک مکہ سے حبشہ کو اور دوسری حبشہ سے مدینہ منورہ کو۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بھی اسی مقدس جماعت کا ایک رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت شرحبیل بنو زریق کے محلے میں قیام پذیر ہوئے۔ یہیں ان کا نکاح مشہور صحابیہ حضرت شفاء رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ علامہ نے ان غزوات کی تفصیل نہیں لکھی جن میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا، لیکن یہ وہی غزوات ہوں گے جو جنگ خیبر کے بعد پیش آئے، کیونکہ ان سے پہلے کا زمانہ حبشہ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا۔ دوسرے اہل سیر میں سے اکثر نے حضرت شرحبیل کے غزوات نبوی میں شریک ہونے کا حال نہیں لکھا، لیکن حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد سپاہی تھے، اس لیے یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ حبشہ سے واپس آنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ رہے ہوں گے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اواخر عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر مصر بھیج دیا۔ وہ مصر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ المناک خبر سنتے ہی وہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 11 ہجری میں خلافت صدیقی کا آغاز ہوتے ہی سارے عرب میں فتنہ ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی۔ مرتدین میں 3 قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک گروہ سرے سے ہی اسلام سے منحرف ہو گیا، دوسرا گروہ مسلمہ کذاب طلیہ بن خویلد اور اسد انسی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے دام تزویر میں پھنس گیا، تیسرے گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے اتنا زور باندھا کہ خلافت اسلامیہ خطرے میں پڑ گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس نازک موقع پر ایسے جوش ایمان اور جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال ناپید ہے۔
انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ان تمام فتنوں کا کلا کما کر کے رہیں گے اور مرتدین کے کسی مطالبے کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین اسلام کے 11 لشکر مرتب کیے اور انہیں مختلف اطراف میں مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی مدد کریں اور اس کے بعد کندہ اور حضر موت وغیرہ کے مرتدین کی شورش رفع کریں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سوئے اتفاق سے اپنے طاقتور حریف مسلمہ کذاب کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی چھیڑ دی۔ اس کا نتیجہ ان کی پسپائی کی صورت میں نکلا۔ حضرت شرحبیل وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے لڑائی چھیڑنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کی جنگی قوت اور تیاریوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس اثناء میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، طلحہ بن خویلد اور عینیہ بن حسین کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ یمامہ کے میدان میں اہل حق اور مسلمہ کذاب کے زبردست لشکر کے درمیان اس دور کی خون ریز ترین لڑائی ہوئی۔ اس میں حضرت شرحبیل شروع سے اخیر تک سر سے کفن باندھ کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ مرتدین کو شکست فاش ہوئی اور ان کے لشکر کے پرخچے اڑ گئے۔ خود مسلمہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے کئی دوسرے محاذوں پر بھی داد شجاعت دی۔ اہل حق کی سرفروشی اور استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ماہ کے اندر اندر مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کا یکسر خاتمہ ہو گیا اور سارے عرب نے خلافت صدیقی کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ سن 13 ہجری میں شام کی رومی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مہم کے لیے 4 سپہ سالار مقرر کیے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ الرسول نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو حمص پر، یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان کو بلقا اور دمشق پر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین پر اور حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو اردن پر مامور فرمایا تھا۔ یہ سب علاقے اس زمانے میں شام ہی میں تھے اور عملی قیادت کے سلسلے میں یہ حکم دیا تھا کہ جس امیر کی حدود قیادت میں جنگ ہو وہی امیر لشکر کی قیادت کرے گا۔ اگر میدان کارزار میں سب یکجا ہو جائیں تو تمام لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح ہوں گے۔ عرب کی سرحد سے نکل کر مجاہدین اسلام کو جگہ جگہ کیل کانٹے سے لیس رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبردست مزاحمت کی، لیکن اہل حق کے سیلے بے پناہ کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تبوک کے مقام پر ان کی مڑ بھیڑ رومیوں کی ایک زبردست فوج سے ہو گئی۔ اس فوج کی قیادت ہرکل کے 4 آزمودہ کار افسر باطلیق، جرجیس، لوکا اور سلیہ کر رہے تھے۔ اس فوج کے مقابلے میں حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اس سے بڑھ گئے۔ پہلے دن کی لڑائی میں ہار جیت کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر مارکہ کارزار گرم ہوا تو فریقین خوب جم کر لڑے۔ عین اس وقت جب کہ لڑائی زوروں پر تھی، حضرت شرحبیل بن حسنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہ حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کی روانگی کے بعد بصرہ کا عزم کر کے مدینہ سے چلے تھے۔ اب جو انہوں نے رومیوں کو مسلمانوں سے نبرد آزما دیکھا تو بغیر دم لیے تکبیر کے نعرے لگاتے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کی آمد تائید غیبی سے کم نہ تھی۔ سب نے مل کر تازہ جوش اور ولولے کے ساتھ رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ تمام بڑے بڑے رومی افسر میدان جنگ میں کام آئے، یہاں تک کہ رومی فوج اپنے ہزاروں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لڑائی کے بعد حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان
حضرت شرحبیل سے بغل گیر ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو فتح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد دونوں سپہ سالار اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان کا رخ بلقاء کی جانب تھا اور حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کا بصرہ کی طرف۔ بصرہ شام کے صوبے حوران کا صدر مقام تھا اور جنگی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا حاکم ایک رومی جرنیل روباس یا رومانوس تھا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ 4000 سرفروشوں کے ہمراہ یلغار کرتے ہوئے بصرہ کے قریب پہنچے تو روباس نے مسلمانوں سے لڑنے کی بجائے صلح کر لینا مناسب سمجھا، چنانچہ اس نے حضرت شرحبیل سے صلح کی گفت و شنید شروع کر دی۔ اہل بصرہ کو اپنے حاکم کا صلح جوانہ رویہ پسند نہ آیا اور انہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ پوری قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ روباس نے مجبوراً لڑائی کی تیاری شروع کر دی اور مسلمان بھی لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس اثناء میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بھی اپنی فوج کے ساتھ عراق کے عرب سے بصرہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر بصرہ کے جنگجو رومیوں پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ الامان و الحفیظ پکار اٹھے اور قلعے کا دروازہ کھول کر امان کے طالب ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو جزیے کی شرط پر امان دے دی۔ اس کے بعد وہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو بصرہ میں چھوڑ کر دمشق کی طرف بڑھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف ہرقل کو بصرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک بہت بڑی فوج جو بعض روایتوں کے مطابق 90,000 جوانوں پر مشتمل تھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ اس فوج نے ایک مقام پر پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ حمص کا رومی حاکم دردان بھی ایک زبردست فوج کے ساتھ اس ارادے سے روانہ ہوا کہ حضرت شرحبیل کا رابطہ دمشق، بلقاء اور فلسطین میں مقیم اسلامی فوجوں سے منقطع کر دے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو رومیوں کو اجتماع اور نقل و حرکت کی خبریں ملی تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ تمام اسلامی فوجیں ایک جگہ جمع ہو کر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ وہ دمشق سے محاصرہ اٹھا کر اس مقام کی طرف بڑھے جہاں رومی فوج تیار تھی اور دوسرے افسروں کو لکھا کہ وہیں آ کر مل جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کا خط ملتے ہی حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بصرہ سے اس مقام کی طرف چل پڑے۔ دردان نے ان کا راستہ کاٹنے کی بتھیری کوشش کی لیکن وہ بخیریت اس مقام تک پہنچ گئے۔ ان کے بعد حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر اس مقام پر آ کر بڑے اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ دوسری طرف دردان بھی اس بڑی رومی فوج میں جا شامل ہوا جس نے اس مقام پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ جمادی الاول 13 ہجری کو اس مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کے مابین نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ رومیوں نے داد شجاعت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی لیکن مسلمانوں کے جوش اور جذبے کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی۔ جب تزارق، کبکلا، دردان اور کئی دوسرے بڑے بڑے رومی افسر ایک ایک کر کے مارے گئے تو رومیوں کی قوت مقاومت جواب دے گئی اور وہ سخت ابتری کے عالم میں ایلیا، کیساریا اور حمص وغیرہ کی طرف بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں 3000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں رومی مارے گئے۔ مورخ ابن ہشام کا بیان ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں حضرت عمر بن العاص کے چھوٹے بھائی حضرت ہشام رضی اللہ عنہ بن العاص بھی تھے۔ وہ سابقون الاولون میں سے تھے اور 2 ہجرتوں سے ممتاز تھے۔ مسلمانوں نے رومیوں کا تعاقب کیا تو راستے میں انہیں ایک تنگ گھاٹی ملی جس میں سے ایک وقت میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ جو مسلمان اس مقام سے پار ہو گئے ان سے رومی لڑنے لگے۔ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ شہید ہو کر اس تنگ مقام میں گر پڑے۔ اب جو مسلمان وہاں پہنچتا وہی رک جاتا تھا کیونکہ آگے بڑھنے سے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کی لاش گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے یہ کیفیت دیکھی تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو رتبہ شہادت پر فائز کیا اور اس کی روح کو اٹھا لیا۔ یہاں تو صرف اس کا جسم ہے، اس لیے تم لوگ اس کی لاش پر سے گھوڑے لے جاؤ اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑا بڑھایا، دوسرے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح شہید راہ حق کی لاش کے ٹکڑے اڑ گئے۔
جنگ ختم ہوئی تو حضرت عمر بن العاص نے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں کو بورے میں بھر کر سپرد خاک کیا۔ اس مقام پر فتح کے بعد متحدہ اسلامی لشکر دمشق کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر اس کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ باب الفرادیس پر متعین تھے اور دمشق کی پیدل فوج کے سردار تھے۔ یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت پر مامور ہوئے۔ اہل دمشق کو میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے وہ فصیل شہر ہی سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برساتے رہتے تھے۔ البتہ دو چار موقع ایسے ضرور پیش آئے کہ بعض منچلے دستوں نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن مونگ کی کھا کر پسپا ہو گئے۔ ایک دن حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے بڑے جوش و خروش سے قلعے پر حملہ کیا۔ دمشقیوں نے ان پر تیروں اور پتھروں کا میغ برسا دیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے کئی ساتھی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شہداء میں مشہور صحابی حضرت ابان رضی اللہ عنہ بن سعید بھی تھے۔ بعض دوسری روایتوں کے مطابق حضرت ابان رضی اللہ عنہ مارکہ اجنادین میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی بیوی ام ابان رضی اللہ عنہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتی تھی۔ دمشقیوں نے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کی تو وہ تاک تاک کر رومیوں کو تیر مارنے لگی۔ ایک تیر اس پادری کو لگا جو سلیب ہاتھ میں لیے رومیوں کو جوش دلا رہا تھا۔ سلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر شہر پناہ کے نیچے گر پڑی۔ اس پر رومیوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا اور اپنی سردار توما کی سرکردگی میں دروازہ کھول کر حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اس طوفانی حملے سے مطلق ہراساں نہ ہوئے اور رومیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس موقع پر ام ابان رضی اللہ عنہ یہ رجز پڑھتے ہوئے رومیوں پر تیر برسا رہی تھی: ام ابان، تو اپنا انتقام لے اور ان پر پے در پے حملے کیے جا، رومی تیرے تیروں سے چیخ اٹھے۔ حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ کی کمان سے نکلا ہوا ایک تیر توما کی آنکھ میں لگا تو وہ چیخ مار کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کے لشکر نے بھی اس کا ساتھ دیا اور سب قلعے میں گھس گئے۔ محاصرے دمشق کے دوران میں کئی اور موقعوں پر بھی حضرت شرحبیل نے کمال درجے کی شجاعت اور جاں بازی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے ان کی سرفروشی اور بہادری کا اعتراف کیا۔ کئی ماہ کے طویل محاصرے کے بعد بالآخر مسلمانوں نے دمشق پر پرچم اسلام لہرا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تمام اہل شہر کو امان دے دی اور مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ نہ مال غنیمت لوٹیں اور نہ کسی کو قیدی بنائیں۔ یہ واقعہ رجب 14 ہجری کا ہے۔ ذوالقعدہ 14 ہجری میں مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا، جہاں رومی زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول تھے۔ دمشق کے سکوت نے رومیوں کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور انہوں نے اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہاں 40 اور 80 ہزار کے درمیان جنگجو رومی جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے بیسان کے سامنے چند میل کے فاصلے پر فیل کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اردن کی تسخیر اور امارت کے لیے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو نامزد فرمایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ اس لیے فیل کی اسلامی فوجوں کی کمان حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے ابو الاعور سلمی رضی اللہ عنہ کو کچھ فوج دے کر تبریہ کی طرف بھیج دیا اور خود رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ بیسان میں مقیم رومیوں نے دریا کا بند توڑ دیا تھا اور فیل کے ارد گرد کا تمام علاقہ زیر آب آ گیا تھا۔ جب فیل میں مسلمانوں کا قیام طویل ہو گیا تو رومی جرنیل سکلا بن مخراق نے کثرت افواج کے زوم میں خود مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ایک مقررہ رات کو ایک خاص جگہ سے دلدل اور پانی عبور کر کے مسلمانوں پر آ پڑا۔ دوسری طرف حضرت شرحبیل کو اپنی ذمہ داریوں کا سخت احساس تھا۔ وہ کسی ناگہانی آفتاب سے نمٹنے کے لیے دن رات اپنے لشکر کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ رومی رات کی تاریکی میں فیل پہنچے تو انہوں نے خلاف توقع مسلمانوں کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔
فریقین میں گھمسان کا رن پڑا اور لڑائی رات سے گزر کر دوسرے دن بھی جاری رہی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، زرار رضی اللہ عنہ بن ازور اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے سرفروشی اور جاں بازی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ سکلا اور اس کے ساتھی کئی رومی جرنیل مارے گئے اور رومی فوج بددل ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بعض مورخین نے اس واقعے کو دوسرے انداز میں لکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ مسلمان خود فعل سے پیش قدمی کر کے رومیوں سے نبرد آزما ہوئے اور انہیں شکست دی۔ بہر صورت حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے جنگ فعل میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ فعل کی جنگ سے فارغ ہو کر حضرت شرحبیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کو ساتھ لے کر بیسان پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ محصورین زیادہ عرصے تک مسلمانوں کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے اور دمشق کی شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اہل تبریہ کو جب اہل بیسان کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بھی حضرت ابو الاعور رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے یہ درخواست قبول کر لی اور اہل تبریہ سے بھی صلح نامہ دمشق کی شرائط کے مطابق صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اردن کے دوسرے تمام شہر اور مقامات و زراعت امان، جرش، ماب وغیرہ نہایت آسانی سے فتح کر لیے۔ فی الحقیقت وہاں کے باشندوں کو جم کر مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی اور سب نے صلح نامہ دمشق کی شرائط پر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح تمام اردن، حوران و صحرا تک مسلمانوں کا مطیع و منقاد ہو گیا اور حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اس کی امارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حمص پر یلغار کر کے اس کو فتح کر لیا اور وہیں مقیم ہو گئے۔ ہرقل شاہ روم کو جو انطاکیہ میں مقیم تھا، جب اردن اور حمص وغیرہ پر مسلمانوں کی فتح کی خبریں پہنچی تو وہ غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اپنے تمام مقبوضات میں جبری بھرتی کا حکم بھیج دیا اور ساتھ ہی رومیوں کو غیرت دلائی کہ اگر تم نے متحد ہو کر عربوں کو شام سے نہ نکالا تو تمہاری عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے گی۔ جہاں جہاں ہرقل کا فرمان پہنچا وہاں کے باشندوں میں عزم و حوصلہ اور جوش و ولولے کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف سے جنگجو رومیوں کے جتھے انطاکیہ پہنچنے لگے۔ اس طرح تھوڑی ہی مدت میں کئی لاکھ رومی ہرقل کے جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑنے مرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ہرقل نے اپنے نامور جرنیل باہان کو ایک جرار لشکر دے کر حکم دیا کہ وہ حملہ آور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں کی زبردست جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے قریبی علاقوں کے امراء اور افسران فوج کو مشورے کے لیے اپنے پاس حمص بلا بھیجا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کی اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان نے رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیا جائے اور ہم خود باہر جا کر رومیوں سے نبرد آزمائیں۔ ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کو دمشق اور فلسطین سے بلا لیا جائے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اہل شہر عیسائی ہیں۔ ممکن ہے وہ مذہبی جنون میں مبتلا ہو کر ہماری غیر حاضری میں ہمارے اہل و عیال کو ہرقل کے حوالے کر دیں یا انہیں مار ڈالیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر کیوں نہ عیسائیوں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اے امیر، ہمیں یہ حق ہرگز حاصل نہیں کہ باشندوں کو شہر سے نکال دیں، کیونکہ ہم نے اس شرط پر عیسائیوں کو امان دی ہے کہ ان کے گھر اور جان و مال کی حفاظت کریں گے اور ان کو شہر سے نہیں نکالیں گے۔ اب ہم اپنے عہد سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراض قبول کیا اور دوسرے لوگوں کی رائے دریافت کی۔ بعض اصحاب نے رائے دی کہ ہم صحیح میں رہ کر دربار خلافت سے مدد طلب کی جائے اور دمشق اور فلسطین کی امدادی فوجوں کا انتظار کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کا ٹڈی دل ہم پر کسی وقت بھی دعویٰ بول سکتا ہے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ ہم چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں۔ وہاں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے مشورے کے بعد آئندہ لائحہ عمل تجویز کیا جائے۔
حمص سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کئی لاکھ کی رقم جو بطور جزیہ وصول کی گئی تھی اہل حمص کو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا اثر اہل شہر پر یہ ہوا کہ وہ رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو جلد واپس لائے، اور ساتھ ہی قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص سے کوچ کر کے دمشق پہنچے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سمیت تمام افسران فوج کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے مختلف رائے دی۔ اسی اسرا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کا خط فلسطین سے پہنچا کہ رومی فوج اردن میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے ہر طرف تہلکہ ڈال دیا ہے۔ اب سب کی رائے یہ ٹھہری کہ اردن پہنچ کر تمام اسلامی فوجیں متحد ہو کر رومیوں کا مقابلہ کریں اور دربار خلافت سے بھی کمک طلب کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان نے دمشق سے فوراً کوچ کیا اور تیز رفتاری سے چلتے ہوئے حدود اردن میں یرموک کے میدان میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص بھی یہیں آ کر ان سے مل گئے۔ ادھر رومی فوجیں بھی طوفان برق و باد کی طرح آ پہنچی اور یرموک کے بالمقابل ویرہ الجبل میں پڑاؤ ڈالا۔ مختلف روایات کے مطابق رومی لشکر کی تعداد 2 اور 5 لاکھ کے درمیان تھی۔ ان کے مقابلے میں تمام اسلامی فوجوں کی تعداد صرف 35,000 کے لگ بھگ تھی، تاہم ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ یرموک کے میدان میں کئی دن تک رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ فریقین میں سے کسی نے بھی داد شجاعت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ میسرہ کے سپہ سالار تھے۔ بعض دوسرے مورخین نے انہیں کوئی تخصیص کیے بغیر ایک حصہ فوج کا سالار لکھا ہے۔ بہر صورت وہ جنگ یرموک کے ابطال خاص میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے شروع سے اخیر تک ایسی جانبازی اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ ہر ایک نے ان کے جوش ایمان اور جذبہ جہاد کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ مورخین نے جنگ یرموک میں ان کی بہادری کے کئی واقعات بیان کیے ہیں، یہاں ان میں سے 2-3 کا ذکر کرنا بھی محل نہ ہوگا۔ ایک دن 30,000 رومیوں کے جتھے نے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے دستے پر اس زور کا حملہ کیا کہ بیشتر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ صرف 500 آدمیوں کے ساتھ کوہ استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور رومیوں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اپنے سردار کو برابر لڑتے دیکھ کر پسپا ہونے والے مسلمان غیرت کھا کر پھر واپس آ گئے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے انہیں سرزنش کی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، یہ تو بہشت کو چھوڑ کر دوزخ میں گرنے والی بات تھی۔ انہوں نے سخت ندامت کا اظہار کیا اور پھر رومیوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ایک اور موقع پر دشمن کے 1,00,000 تیر اندازوں نے مل کر مسلمانوں پر اس شدت سے تیر برسائے کہ سینکڑوں مجاہدین شہید یا زخمی ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں پر سخت مصیبت کا دن تھا۔ شہداء اور دوسرے زخمیوں کے علاوہ 700 مسلمان آنکھوں میں تیر لگنے کی وجہ سے یک چشم ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ دن یوم التعبیر یعنی یک چشم ہونے کا دن مشہور ہو گیا۔ اس نازک موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے چند چیدہ جانبازوں کو اپنے ساتھ لیا اور تیروں کی بارش میں سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیر اندازوں پر جا پڑے اور اپنے تابڑ توڑ حملوں سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ان جانباز ساتھیوں میں ایک حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ علامہ شبلی نے الفاروق میں جنگ یرموک کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک دن رومی جرنیل ابن کناتیر نے میسرہ پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لخم و غسان کے قبیلے کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے اور ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے آئے تھے۔ رومیوں کا روب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اگر افسروں نے بے ہمتی کی ہوتی تو لڑائی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ رومی بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حالت دیکھ کر بے اختیار نکل پڑی اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔
فوج اگرچہ ابتر ہو چکی تھی، لیکن افسروں میں سے قباس رضی اللہ عنہ بن اسیم، سعید رضی اللہ عنہ بن زید، یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، عمر رضی اللہ عنہ بن العاص اور شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغہ تھا اور بیچ میں پہاڑ کی طرح ڈٹے کھڑے تھے۔ قرآن کی یہ آیت، اللہ نے جنت کے بدلے مسلمانوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، پڑھتے تھے اور نعرے مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسائے بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا، یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج سنبھل گئی اور شرحبیل رضی اللہ عنہ نے ان کو ساتھ لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اور دوسرے جانبازان اسلام کی ثابت قدمی اور شجاعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ان کے 70,000 سے 1,00,000 کے درمیان آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور ہرکل انطاکیہ سے قسطنطنیہ جانے پر مجبور ہو گیا۔ انطاکیہ سے چلتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: الوداع اے سرزمین شام۔ یرموک کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کنسرین، حلب، انطاکیہ، منج، مرش، حصن حرس، بوکا، جرما اور کئی دوسرے مقامات بھی تھوڑی ہی مدت میں فتح کر لیے اور پھر فلسطین کے مرکزی شہر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے والی فوج میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ عیسائی چند ماہ تک قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے اور اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے معاہدہ صلح لکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو انہوں نے اکابر صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کر کے کاروبار خلافت ان کے سپرد کر دیا اور خود رجب 13 ہجری میں مدینہ سے بیت المقدس کے لیے چل پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سفر بیت المقدس کی یہ شان تھی کہ بقول علامہ شبلی، نکارہ و نوبت، خدم و حشم، لاؤ لشکر ایک طرف، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا، سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجرین و انصار ساتھ تھے۔ تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے، زمین دہل جاتی تھی۔ غرض امیر المومنین اسی شان سے جابیہ پہنچے۔ بیت المقدس کے عیسائی اکابر وہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاہدہ صلح کی تکمیل کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ شہر میں داخل ہوئے تو دوسرے صحابہ کے علاوہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی ان کے جلو میں تھے۔ علامہ ذہبی اور بہت سے دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن کا والی مقرر کر دیا تھا۔ یہ تقرر کب اور کس سال میں ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن جب ہم حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو شام کے اکثر مارکوں میں ایک سرفروش مجاہد کی حیثیت سے حصہ لیتے دیکھتے ہیں تو لا محالہ یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انہیں فرائض امارت ادا کرنے کا موقع بہت کم ملا۔ علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا ہے کہ جب 18 ہجری میں طاعون امواس کی ہولناک وبا شام میں پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے مشورہ دیا کہ اسلامی فوجیں وبا زدہ علاقوں سے ہٹ کر محفوظ مقامات پر چلی جائیں، لیکن حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون خدا کی رحمت ہے اور انبیاء کی دعا ہے، پہلے بھی بہت سے نیک اور سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر مر چکے ہیں، اس لیے موجودہ قیامگاہ سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ مقیم رہے۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طاعون امواس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے ان کی جگہ بالترتیب حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان کو مقرر فرمایا۔
اس کے بعد امیر المومنین وبا کے اثرات کا جائزہ لینے اور نظم و نسق بحال کرنے کے لیے دوبارہ شام تشریف لے گئے اور ایلا سے ہوتے ہوئے جابیہ پہنچ کر چند دن قیام فرمایا۔ جابیہ کے مزمانہ قیام میں انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمات سے سبق دوش کر دیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ نے مجھے کسی ناراضی کی بنا پر سبق دوش کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن میں ایک ایسے شخص کو سارے شام کا امیر بنانا چاہتا ہوں جو تم سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر مجمع عام میں اس کا اعلان کر دیجئے تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے اعلان فرمایا، لوگو، خدا کی قسم، میں نے شرحبیل کو کسی ناراضی یا کوتاہی کے سبب امارت سے سبق دوش نہیں کیا، بلکہ ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو امیر بنانا چاہتا ہوں جو ان سے زیادہ قوت کے ساتھ حکومت کرے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ موزوں ترین آدمی ہے۔ وبا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ اسی وبا میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 67 یا 69 برس کی تھی۔ اگرچہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میدان جہاد میں گزری اور حدیث بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی ان سے 2 حدیث مروی ہیں جو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہیں۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے صحیفہ حیات میں سبقت فی الاسلام، راہ حق میں بلاکشی، شوق جہاد اور شغف عبادت سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب خدائے واحد کا نام لینا مشرکین کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ رضائے الہی کی خاطر 13 سال تک غریب الوطنی کی مصیبتیں جھیلی، 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی اور پھر ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دی۔ عبادت الہی سے شغف کا یہ عالم تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے اور ساری رات ذکر الہی میں گزار دیتے تھے۔ کثرت عبادت نے انہیں لاغر اور نحیف کر دیا تھا، لیکن جب میدان جہاد میں اترتے تو حریف پر شیر کی طرح حملہ آور ہوتے۔ تمام اہل سیر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک نہایت بہادر سپاہی اور نامور سپہ سالار تھے اور ملت اسلامیہ بجا طور پر ان پر فخر کر سکتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔